پاکستانی ڈرامے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بے حد مقبول ہیں۔ کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو ایموشنلی اٹیچمنٹ کی وجہ سے ختم ہونے کے بعد بھی ہر سال ٹاپ 10 میں رہتے ہیں، جن میں پریزاد، ہم سفر، کیسی ہے تنہائی، ڈنک، کچھ انکہی، کلندر، سرے راہ، پھانس، گھسی پیٹی محبت اور حال ہی میں نیا آنے والا گرین انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کے ڈرامے جن میں جیون نگر، تیرے حسن کے نام، کابلی پلاؤ وغیرہ شامل ہیں۔ آج ہم ان میں سے کچھ ڈراموں پر بات کریں گے جو ایموشنل تو تھے ہی، ان کی کہانی بھی جاندار تھی۔ کچھ انکہی، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل کے ذریعے نشر کیا گیا، جس کی کہانی خواتین کی سماجی ترقی کے بارے میں ہے، جس میں معاشرے کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو دکھایا گیا ہے، جن میں ایک غریب گھریلو ملازمہ، ایک متوسط طبقے کی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور ایک امیر کاروباری خاتون شامل ہیں۔ کہانی تین بہنوں کی امنگوں اور راستے کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں سجل علی اور بلال عباس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ عالیہ ایک متوسط طبقے کی نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین آغا جان اور دو بہنوں سامیہ اور تانیہ کے ساتھ رہتی ہے۔ عالیہ مضبوط ہے، ریئل اسٹیٹ میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کی کمانے والی ہے۔ آغا جان اپنے گھر پر جائیداد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جو ان کے مطابق صرف ان کے مرحوم والد سے وراثت کے طور پر انہیں دیا گیا تھا۔ آغا جان کے پاس اپنے والد کی وفات سے قبل یہ گھر تحفے میں دیے جانے کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، جس پر ان کے دیگر بہن بھائی اعتراض کرتے ہیں اور ان کے جائز حصے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرانے، اس عدالتی مقدمے کو لڑنے اور اپنے بچوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں بہت سارے مقدمات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سلمان ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہے اور عالیہ کا پروفیشنل حریف ہے۔ مختلف حالات سے گزرتے ہوئے ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس دوران اصفر اور عالیہ اپنی راہیں الگ کر لیتے ہیں۔ اصفر سلمان سے ملتا ہے اور کہتا ہے عالیہ اچھی لڑکی ہے اور سلمان عالیہ کو ڈیزرو کرتا ہے۔ ڈرامے کا اختتام سلمان اور عالیہ کے ایک ہونے اور اصفر کے اکیلے رہ جانے پر ہوتا ہے۔ سرے راہ 2023 کے اوائل میں ہی آنے والا ایک ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ ہے، جس کی کہانی ٹیکسی ڈرائیور رانیہ کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں متعلقہ کرداروں کے ساتھ مختلف معاشرتی برائیوں کو دکھایا گیا ہے۔ کہانی بہت سی مضبوط خواتین کو پیش کرتی ہے جو مختلف حالات سے لڑ رہی ہیں۔ فیملی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد رانیہ کے پاس اپنے بیمار والد کی طرف سے فیملی کے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام کرنا۔ سڑک پر اس کا سامنا چار بہادر افراد سے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اپنی زندگی کے تجربات بانٹتے ہیں۔ ہر کہانی کو اس کی الگ الگ قسط میں تقسیم کر کے سرے راہ ان افراد کی زندگیوں کے بارے میں ایک حیرت انگیز بصیرت فراہم کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کے خواتین مخالف اصولوں کی خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کرنے سے دوچار ہیں۔ ہر قسط ایک نئے کردار کے تعارف کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور اگلی قسط پھر ایک طویل فلیش بیک کے ذریعے اس شخص کی بیک سٹوری کی وضاحت کرتی ہے۔ شاید ڈرامے کے لیے سب سے مشکل موضوع وہ لڑکا جو دوسروں سے مختلف تھا۔ صرف ہم جنس پرستی اور ٹرانس سیکچول کے موضوع کو پاک ٹی وی اسکرینوں پر لانے کی کوشش انٹرنیٹ کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ چاہے آپ انفرادی حقوق کے لیے ہیں یا نہیں، یہ لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر کہیں کہ سرے راہ کا آغاز جاندار اور اختتام جھنجھلاہٹ سے بھرپور تھا تو غلط نہیں ہوگا کہ تمام مخالفین یا تو شرمندہ تھے یا ایک نئے تاثر کے ساتھ آئے جس کا کوئی بیانہ نہیں تھا۔ سرے راہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں جرأت مندانہ تحریر اور کرداروں کی مضبوط کاسٹ ہے، لیکن آخرکار وہ دنیا کی حقیقت پسندی کو پکڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ کلندر جیو انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے نشر ہونے والا ڈرامہ کلندر، جس میں پنجاب کے دیہات کو بہت عرصے بعد کسی ڈرامے نے اپنے لمس سے یوں مہکایا ہے کہ پی ٹی وی کے سنہرے دور کی یاد تازہ کر گیا۔ زمین کے ساتھ جڑا ہر شخص خاص ہو جاتا ہے، زمین اس میں اپنی طاقتیں بانٹ دیتی ہے۔ کلندر بنیادی طور پر ایک یتیم مسکین لڑکی درودن کی کہانی ہے جس کو اس کے تایا جی نے اپنے بھائی بھابھی کی وفات کے بعد پالا ہے۔ اس کی طبیعت درویش صفت ہے، ہر حال میں شاکر رہتی ہے، اسے اپنی تائی امی کے نامناسب رویے سے بھی کوئی گلا شکوہ نہیں ہے اور اپنی تقدیر سے بھی نہیں۔ دریودن کے ایک چچالہ ہور شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں ان کا ایک بیٹا استاد بن جاتا ہے، دوسرا بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ تبریز کے بڑے بھائی عرفی کو اپنی خالہ زاد سے محبت ہے اور خالہ زاد شفق بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن اس کی ماں شفق کی شادی تبریز سے کرنا چاہتی ہے۔ عرفی تبریز کو شامل حال کر کے شفق سے منگنی کرنے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ان کی بہن جوہی اس رشتے پر راضی نہیں، بلکہ وہ تو دونوں بھائی کے رشتے پر راضی نہیں، اسے بھی اپنے والدین کی طرح دولت سے محبت ہے۔ یونیورسٹی میں ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تبریز پہ عاشق ہو جاتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چاہنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کے خواب پورے کر سکتی ہے۔
اس کے سارے خواب امیر ہونے کے ہیں۔ مادیت کی چمک نے تبریز، اس کے والدین اور بہن کی آنکھوں کے سامنے بھی زمین کی طاقت کو دھندلا رکھا ہوا ہے۔ انہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ ایک طرف وہ دریودن سے اس کی شادی کر رہے ہیں، دوسری طرف مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ شہر میں اس امیر لڑکی سے شادی کر لے۔ دریودن سے بھی اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اب وہ شہر والی شہزادی کے گھر چلا جاتا ہے۔ لاہور ایک جادوگر شہر ہے، پہلے تو آنے نہیں دیتا، آ جاؤ تو جانے نہیں دیتا۔ اس بات کو بہت عمدگی سے دکھایا گیا ہے۔ تبریز اب لاہور کا عادی ہونے لگا ہے، اس کا دل شیخوپورہ میں نہیں لگتا اور بڑے شہر کی اندیکھی چمک اس کے تایا کے گھر تک چلی جاتی ہے کہ اس کی تائی امی خواب دیکھنے لگتی ہیں کہ تبریز کے داماد بننے کے بعد ان کی بیٹی کی شادی بھی لاہور میں کسی بڑے گھر میں ہو جائے گی۔ دریودن کی کلندر دعا نے پوری ہو کر تبریز اور اس کے گھر والوں کی زندگی میں ہلچل مچا دینی ہے، کیونکہ تبریز نے اسے کہا تھا میرے لیے دعا کرو کہ میں بہت امیر ہو جاؤں۔ کلندر صرف لوگ بد دعا نہیں دیتے، ان کی چپ نسلوں کو لگ جاتی ہے۔ مختصر یہ ڈرامہ پنجاب کی ثقافت، صوفیزم، تبریز اور دریودن کی کہانی کے گرد گھومتا ہے، جہاں تبریز کو زمانے کی ٹھوکریں کھا کر دریودن کے پاس واپس آنا پڑتا ہے۔ جیون نگر حال ہی میں نئے شروع ہونے والے چینل سے نشر کیا جانے والا ڈرامہ جیون نگر اپنی کہانی کے اعتبار سے یوں منفرد ہے کہ اس میں لیجنڈ اداکار سہیل اسلم نے بیک وقت دو کردار نبھائے ہیں۔ ایک کردار ببر شاہ اور شاہ جی کا ہے جو جیون نگر کے باسیوں کا مسیحا ہے۔ دوسرا کردار پر اسٹار خواجہ سرا کا ہے جس کے بارے میں جیون نگر کے رہائشی کچھ نہیں جانتے۔ یہ بات جیون نگر کے لوگوں کے لیے پر اسٹار راز ہے کہ شاہ جی جو دن بھر علاقے کے مختلف کاموں اور سماجی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن چاہے جتنا بھی ضروری کام ہو وہ چھوڑ کر رات 11 بجتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور صبح تک کمرہ بند ہی رہتا ہے۔ ببر شاہ کا ایک دشمن مستری ہے جو پیشے کے اعتبار سے بھی مستری ہی تھا، لیکن منشیات کے کالے دھندے میں شامل ہو کر کافی دولت بنا لیتا ہے اور ببر شاہ کے مقابلے میں اپنا ایک گینگ یعنی گروہ بنا لیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ ایک دوسرے کے علاقے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ معاملات بہت معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ ایسے میں ببر شاہ کا ایک اور دشمن جس کے خلاف اس نے جیون نگر کی ملکیت کا کیس جیتا تھا، مستری کو ساتھ ملا کر ببر شاہ کے خلاف ایک نئی چال چلتا ہے۔ وہ ببر شاہ کی کمزوریاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران انہیں ایک ویڈیو ملتی ہے اور وہ خواجہ سرا کے گروپ کی ہوتی ہے جن کا گرو ہو بہو ببر شاہ سے ملتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ خواجہ سرا کے اس گروہ میں ایک نئے خواجہ سرا کا اضافہ ہوتا ہے۔ گرو کی اس طرف زیادہ توجہ باقی لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دیتی ہے اور یوں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ راستے میں کچھ ڈاکو ان کی گاڑی پر حملہ کر کے ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ در حقیقت ان کا مقصد بھی ببر شاہ کے راز سے پردہ اٹھانا ہے تاکہ جیون نگر میں اس کو بدنام کیا جا سکے اور اس کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے۔ کیا ہوگا کہانی کا انجام؟ کیا گرو بچا پائے گا اپنے گروہ کو؟ کیا ببر شاہ کے خلاف سازشیں ہو جائیں گی ناکام یا ہوگا پر اسرار حقیقت کا راز فاش؟ ان سب سوالوں کا جواب تو آنے والے ایک ساتھ میں ہی ملے گا۔ ان سب کے علاوہ جس معاشرتی رویے کی عکاسی کی گئی ہے اس کا اظہار بار بار خواجہ سراؤں کی گفتگو کے ذریعے کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہمارے یہاں رویے بہت منفی ہیں، ان کے نامکمل ہونے میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ بطور انسان وہ بھی اسی عزت و احترام کے مستحق ہیں جو باقی لوگوں کو حاصل ہے۔ ان کے مسائل، بیماریاں اور پریشانیاں وہی ہیں بلکہ شاید بڑھ کے ہیں جن کا سامنا ایک عام انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔